مدینہ بنانا ہے۔ درس نظامی پوری دنیا میں سب سے زیادہ قرآن و حدیث کا علوم شروحات وہ برصغیر میں لکھی گئی، ان کا سربراہ ریاست مدینہ یہاں بنا رہا ہے، آپ کے بچوں کے لیے ریاست مدینہ پسند کر رہا ہے، اور اپنے قاسم اور دوسرا کیا نام ہے اس کو آکسفورڈ میں ریاست مدینہ سمجھنے کے لیے بھیجا ہے۔ جب آپ آکسفورڈ سے ریاست مدینہ سیکھیں گے تو پھر یہی حال ہوگا جو تمہارا ہے۔ آؤ ریاست مدینہ، ہم تمہیں پاکستان کے مدارس پڑھائیں، تمہیں پاکستان کے علماء پڑھائیں، تمہیں قرآن و حدیث کے علوم ہمارے استاد پڑھائیں، تو تمہیں علم ہوگا کہ ریاست مدینہ نظام مصطفیٰ ہے کیا، یہ کیا مخلوط ڈانس کا پروگرام منعقد کر کے۔ اچھا، میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں، کسی ایک جلسے میں میوزک کے بغیر تم پروگرام کرو اور کامیاب کر کے دکھا دو۔ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ ایک جلسہ بغیر خواتین کے کر لو۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم اسے کامیاب کر کے دے دو۔ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ ایک جلسہ تم مردوں کے بغیر کر لو۔ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ تم اس کو کامیاب کر لو۔ میں نہیں جانتا، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جناب اسپیکر، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ میری قیادت ہے کہ جنہوں نے تمہیں چیخنے پر مجبور کیا ہے، تم اور چیخو گے، تمہارے نصیب میں یہ چیخنا ہے۔ اور ہم نے ایسے فیصل جاوید، ابھی 1 گھنٹہ ہے، آپ تشریف رکھیں، 1 گھنٹہ ہے ابھی، آپ انتظار فرمائیں۔ ابھی تو تشریف رکھیں اپنی سیٹوں پہ، آپ تشریف رکھیں جناب تشریف رکھیں اور سنیں جناب سکون کے اسپیکر، ساتھ۔ ابھی تو میں نے براڈ شرمن کا نام لیا ہے، ابھی تو میں نے کرسٹیانا لیمب کا نام نہیں لیا، جس کو پاکستان نے ڈیپورٹ کیا اور ان کے حق پہ ٹویٹس کر رہی ہے، اور ان کے دور میں ڈیپورٹ کیا اور ان کے حق پہ ٹویٹ کر رہی ہے۔ جناب اسپیکر، عدالت سے فیصلہ آتا ہے، اس فیصلے سے وکیل اختلاف کر سکتا ہے، موکل اختلاف کر سکتا ہے۔ آرڈر آف دا ڈے نہیں ہے، میں کس چیز کے خلاف عدالت میں جاؤں، میں کس فیصلے کے خلاف کس طرح عدالت میں جاؤں۔ آرڈر آف دا ڈے، اس بینچ پر تو اعتراض اپنی جگہ پر، لیکن اس فیصلے کو عدالت خود فیصلہ نہیں کہہ رہی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو فیصلہ مان لو۔ ہم نے فیصلہ مانا، لیکن پسند اور ناپسند کی بنیاد پر نہیں، کہ جہاں عدالت کہے گی کہ عمران خان کو پکڑ کر لے آؤ، وہ فیصلہ تم نہیں مانو گے، اور جب تم لوگ کہتے ہیں کہ مکا کر لیتے ہیں، اس دن پہنچ جاتے ہو کہ ہمیں ضمانت، اور پھر رجسٹرڈ جناب اسپیکر، عدالت اس کو کمرے عدالت تک نہیں لا سکتی، احاطے کے اندر رجسٹر پر دستخط لیے جاتے ہیں اور دستخط لے کر رجسٹر گم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے پاکستان میں انصاف کی کہانی جو منہ چڑھا رہی ہے آپ کے پارلیمان کا اور اس پاکستان کا۔ جناب اسپیکر، ہمیں بہت داستان ہے جناب اسپیکر، ابھی تو سننا پڑے گی، آج ہماری بھی سن لے۔ آپ کا تو روز آتا ہے گھنٹہ، اس کو میڈیا بھی، انٹرنیشنل میڈیا بھی، کیونکہ وہ انٹرنیشنل میڈیا کا ترجمان ہے، وہ انٹرنیشنل لابیز کا ترجمان ہے، وہ پاکستان دشمن پالیسیاں اس کا یہاں پر نمائندہ ہے۔ اور ہم کہتے تھے جناب اسپیکر، 2013 کے انتخابات میں بھی ہم نے کہا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اختلاف کیا، اور جب اختیار آیا تو ایک قادیانی کو معاشی کونسل کا سربراہ بنایا۔ یعنی میں رسول اللہ کا امتی ہوں،
ریاست مدینہ بھی بناؤں اور ایک ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے اس کو کہتا ہے کہ میں تمہارا امتی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمہارا کردار بتانا پڑے گا ہمیں قوم کو۔ یہ بات لیفٹ ٹیسٹ اور رائٹ ٹیسٹ کی نہیں ہے، یہ بات ایمان کی ہے۔ خدا کی قسم میں پاکستان پر بھی اپنی نسل قربان کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو کئی پاکستان بھی قربان کر دوں، لیکن بات یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی بات میں صداقت ہوتی، سب سے پہلے مدارس کے لوگ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ ہوتے، لیکن جانتے ہیں حکیم سعید تو سیاستدان نہیں تھا، وہ تمہارے مہرے کو پاکستان میں یہودی لابی کا ایجنڈا کہتا تھا، اور ڈاکٹر اسرار تو انتخابی سیاست نہیں کرتا تھا۔ اس نے کس پاداش میں، اس کو کون سی نفرت تھی عمران خان کو؟ اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں ہم شرع صدر کی بنیاد پر کرتے ہیں، معلومات کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور یہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، آپ مشاہدہ کرتے ہیں، یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی معلومات میں بھی آ جائے۔ 2017 میں بلدیاتی انتخابات ہوئے، سندھ کے اندر ہوئے، پنجاب کے اندر ہوئے۔ 2017 میں علی زیدی یونین کونسل کا الیکشن نہیں جیت سکا۔ جناب اسپیکر، ان کے یونین کونسل میں جو لوگ ہارے گئے، جنرل فیض نے ان کو نیشنل اسمبلی میں نے بنا کر بھیجا۔ ہم نہیں جانتے تمہاری تحریک کو، ہم تمہاری تحریک کو نہیں جانتے۔ تمہارے لیے آج بھی میں فلور آف دی ہاؤس یہ بات کر رہا ہوں، تمہیں وزیر اعظم تسلیم کرنے کے حوالے سے ہمیں خیبر پختونخوا کی حکومت کی پیشکش ہوئی، جوتی کی نوک پر ٹکرائی کہ اگر تم عمران کو ہم نہیں جانتے، جتنا چیخو گے اتنا سچ لاؤں گا، اس سے اچھا ہے حکمت سے کام لے لو۔ Order in the house, please. جی جناب اسپیکر، وائنڈ اپ کیجیے جی۔ جناب اسپیکر، ابھی تو ان کی وجہ سے ملک کے اندر جو افراتفری ہے، تو قوم کو بھی تھوڑا بتانے دے کہ یہ جو مجاہدین ہیں یہ گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہیں۔ ہم جناب اسپیکر حکومت صبح و شام منصوبہ بندی کرتی ہے۔ IMF کے پاس ہم پروگرام میں گئے کہ بحال کرائے تمہارا دیا ہوا پروگرام۔ ان کے وزیر خزانہ کی آڈیو لیک ہوئی کہ IMF کے پروگرام کو تہس نہس کرو۔ میں سلام پیش کرتا ہوں، جانتا نہیں ہوں، وہ جو آپ کے پنجاب کا وزیر خزانہ تھا اس نے کہا اس میں پاکستان کو تو نقصان نہیں ہوگا۔ تمہارا کردار کیا ہے کہ جائے بھاڑ پاکستان بھاڑ میں جائے اور تم وزیر اعظم بن جاؤ، پاکستان بھی ترقی کرے گا اور تم وزیر اعظم نہیں بنو گے۔ جناب اسپیکر، دو باتیں میں نے آپ کو Order in the house, please. جناب اسپیکر، دو باتیں میں نے عرض کی کہ ایک اسرائیل کے حق میں دنیا بھر میں تحریک چلانے والا براڈ شرمن،
Order in the house, please. जनाब स्पीकर, Wind up kar दें. जनाब स्पीकर, Order in the house, please. जनाब Wind up स्पीकर, कीजिए. जनाब स्पीकर आसिफ महमूद रजिस्टर्ड कादियानी, वो इनके सरबराह के हक में ट्वीट्स कर रहा है. जॉर्ज गेलवे कहता है मुंतखब वजीर आजम के घर पर हमला किया गया. ये वो लोग हैं जनाब स्पीकर कि हमारे घर पर इन्होंने हमला किया. और मेरे लिए काबिल एहतराम अली मोहम्मद खान बहुत हक व सदाकत का अपने आप को नंबरदार कहता है, उस कार्रवाई को जस्टिफाई कर रहा था कि ये ठीक किया गया है. हम इस सियासत का कभी भी किरदार नहीं रहे कि लोगों के हमारे ऊपर केसेस बनाए गए. जनाब स्पीकर, हमारे ऊपर केसेस बनाए गए, हमें नोटिसेस जारी किए गए. जब हमने कहा कि हम पेश होंगे, तुम्हारा पेशावर वाला किरदार, वो कह रहा था ये काम इस्लामाबाद वाले ने किया है, और इस्लामाबाद वाला कह रहा था ये पेशावर वाले ने किया है. शर्म नहीं आती? वाइंड अप करें जनाब. जनाब स्पीकर, मैं इस हवाले से बहुत मालूमात और मुशाहिदा, क्योंकि 4 साल तो मुझे भी इनके साथ हो गए हैं, मैं भी कुछ थोड़ा बहुत अब इनको जानता हूँ. आपके अपने साथियों ने आपके खिलाफ अदम एतमाद किया, क्यों किया? शर्म नहीं आती? और फिर कहते हैं कि अमेरिका तो तुम्हारे हक में कोशिश कर रहा है, लेकिन लगता नहीं है उसको कि वो कोशिश उसकी कामयाब हो जाएगी. ये कौन है? ये बैठ. जनाब स्पीकर, बलोचिस्तान के अंदर बलोच कबाइल, जनाब स्पीकर, बलोचिस्तान के अंदर, जनाब स्पीकर, 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 बलोचिस्तान के अंदर बलोच कबाइल को ग्रीवेंसेस हैं, उनके आईनी हुकूक तल्फ हो रहे हैं, 75 साल के अंदर हुए हैं. आईन किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाता. वहाँ पर कबाइल के अंदर कबाइलियों के हुकूक तल्फ किए गए. उनके हुकूक पर आवाज़ उठाने वाली तंजीमों पर, उनकी आवाज़ पर तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि कबाइल की मजलूम अवाम ने उनकी चीखों पुकार ने आईन को मुतवज्जे किया और हमारा दरवाज़ा खटखटाया. क्या कबाइल भेड़ बकरियां है? क्या बलूचिस्तान में रहने वाले बलोच वो भेड़ बकरियां हैं? क्या बलूचिस्तान के अंदर रहने वाले मजलूम मफलूकुल हाल कबाइल, चाहे वो पठान हों बलोच हों, वो इंसानी हुकूक नहीं रखती? कहाँ चली जाती हैं इंसानी हुकूक की तंजीमें? ये तमाम इंसानी हुकूक की तंजीमें सिर्फ उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ मैदान अमल में आ जाती हैं जहाँ पर पाकिस्तान को, उसके आईन को, उसकी जमहूरियत को, उसकी इंतज़ामिया को हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अवाम खुद सामने आ जाती है.
تم عوام کی طاقت کو نہیں جانتے. اگر ہم خاموش ہیں تو ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں طاقت فریاد نہیں. تمہارے تخت کو تاراج ہم نے کیا. ہم نے جس جواں مردی کے ساتھ تمہارے خلاف میدان عمل میں 4.25 سال سے زائد گزارے. تمہارے پاس وفاق کی حکومت، تمہارے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت، تمہارے پاس پنجاب کی حکومت، تمہارے پاس گلگت کی حکومت، تمہارے پاس آزاد کشمیر کی حکومت، تمہیں امریکی اور اسرائیلیوں کی حمایت حاصل. تم پھر بھی اپنے وزیر اعظم کو نہیں بچا سکے. اتنی بڑی بڑی حکومتیں تمہارے پاس. پاکستانیوں کے حق میں آٹا تو سستا نہیں کر سکے، چینی تو سستی نہیں کر سکے، کشمیر بیچا ہے. یہ تمہارا کردار ہے، یہ تمہارا کردار ہے. باپ کو بھی نہیں سنبھالا. اور جناب اسپیکر، ہمارا خیال یہ تھا، باپ کو بھی نہیں سنبھالا. اور یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی تنظیم کا نام باپ ہے، یہ اپنے باپ کو بھی نہیں سنبھال سکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جناب اسپیکر، آج میں قوم سے اس بات کا ضرور یہ بات اظہار کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، کہ ہم آئے انتخابات کے لیے. معاشی بحران تھا، نگران حکومتیں بین الاقوامی سفارتکاری نہیں کر سکتی تھی، معاشی فیصلے نہیں کر سکتی تھی. آج بھی اگر ہم جدوجہد کر رہے ہیں تو بین الاقوامی اس اعتماد کو واپس بحال کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ جس کو عمران خان نے تباہ و برباد کیا. چین کا اعتماد تباہ و برباد کیا، سعودی عرب کا اعتماد تباہ و برباد کیا، اور صرف اس بنیاد پر کہ دنیا بھر میں اسرائیلی لابی جو برسر پیکار ہے، پاکستان کو اس معاشی دلدل میں پھنسا دو کہ پاکستان کے مقتدر حلقے مجبور ہو جائیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لے. تو میں کان کھول کر سن لو، اپنے لیڈر کو بھی سنا دو کہ تمہارا باپ بھی اسرائیل کو پاکستان سے تسلیم نہیں کروا سکا، تم بھی نہیں کروا سکو گے. تم نے وہاں تمہارے آڈیو اور ویڈیوز ہیں، تم جھوٹ سے منکر نہیں ہو سکتے. قادیانیوں کے حقوق کے حوالے سے تم نے اس کے ووٹ کا حق دلانے کے حوالے سے بات کی. تم نے اس کو غیر مسلم کی اقلیت کی شک سے نکالنے کی بات کی. تمہارا باپ بھی قادیانیوں کو دائرہ اسلام میں داخل نہیں کر سکتا، تم بھی نہیں کر سکو گے. اور اس کے لیے تمہیں مال و دولت نہیں، 22 کروڑ لوگوں پر بمباری کرنی پڑے گی، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہوگا، تب تم اسرائیل کو تسلیم اور قادیانیوں کو شاید دائرہ اسلام کے وہ جو آئین میں شک ہے اس کے لیے ان کے ساتھ کوئی سہولت کر سکو. ہم نہیں جانتے تمہیں. اور جناب اسپیکر، یہ لوگ میں یہ بات اس لیے نہیں کرتا تھا کہ پاکستان کے معاشی حالات وہ بہتر نہیں. میں اگر کہیں اپنی کارکردگی ان کے سامنے پیش کر دوں تو خزانہ والے میرے والے اکاؤنٹ سے شاید پیسے نکال دے. جہاں تمہارے مراد سعید نے ریونیو چھوڑا تھا، میں نے اس پر زیادتی کی ہے، زیادہ ریونیو پاکستان کے لیے اکٹھا کیا ہے. میں نے 1000 کے قریب وہ پوسٹ آفیسز جو ان کی حکومت نے بند کیے تھے وہ کھولے، اس پر نوکریاں دلوائی. پاکستان اور یہ بھی نہیں، 4.5 ارب روپے ڈیفیسٹ چھوڑ کر گیا تھا، 2.5 ارب پر لے آیا ہوں، اور انشاءاللہ جب حکومت چھوڑوں گا یہ بھی بیلنس ہو جائے گا. آپ کردار کی شفافیت چاہتے ہیں. میں نے مراد سعید کے سٹاف کو تبدیل نہیں کیا. آج بھی منسٹری کے اندر وہی سٹاف جو منسٹری کا تھا اس کے ساتھ کام کر رہا ہے.
लाओ कोई एक खबर तो ले आओ। तुम्हारे कहने पर और तुम्हारी क्या क्या खबरें हैं जो हम यहाँ ला सकते हैं। अपनी शराफत इजाज़त नहीं देती कि जो काम मेरा नहीं उसको मैं करूं। एहतसाब वाले जाने, अदलिया वाले जाने कि वो मालम जबा, बिलियन ट्री और ये BRT के हवाले से तो फैसला देती है कि इस पर कोई इदारा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। तुम्हारे अपने दौरे इख्तिदार में तुम्हारे अपने मंसूबों पर एक एहतसाब कमीशन इन्होंने बनाया जनाब स्पीकर, और जब उस सरबराह ने एहतसाब के हवाले से इक़दामात किए तो फिर उस एहतसाब कमीशन के चेयरमैन को इन्होंने अभी आप तब्दील जाना किया। चाहते हैं? जनाब स्पीकर, वाइंड अप करें जनाब। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, आप लोग जनाब अपनी स्पीकर चेयर पे हाउस इन तशरीफ ऑर्डर करें। रखें। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर हाउस इन ऑर्डर करें। आप लोग तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर हाउस इन ऑर्डर करें। जनाब स्पीकर हाउस इन ऑर्डर करें। ना ना, जनाब स्पीकर हाउस इन ऑर्डर आप करें। मुझे भी नहीं सुनने देते तो इनको तकलीफ पहुंचेगी। किसके बचेगा? हाउस इन ऑर्डर करें। अभी मैंने बहुत तकलीफ कर تقبل تكرير كمان ना دنيا ना होता हमारा पर तो है دنيا يا هوري अरबी में दुनिया ने खबर है। हाँ बैठे। देखें, अगर बच्चों का नाम गैर मुनासिब तरीके से अगर लिया गया है तो मैं उसको हज़फ करता हूँ। That has been explained. شيخو 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 जनाब स्पीकर,